أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، تیرے اپنے بیٹے ہی تجھے لے جا کے منو مٹی کے اندر دفن کر کے آئیں گے۔ یہ تیری حقیقت ہے، تو اس پر اتنی تناوٹی؟ انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کیا ہے۔ کام آنے والی چیز صرف اور صرف تمہارا ایمان اور تمہارا علم اور تمہارا عمل صالح ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں میرے بھائیو۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں۔ غفلت میں نہ گزارو، جس نے غفلت کی سراپا ٹھوکر کھائی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں۔ اما عائشہ کا حالت یہ ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک سے پسینہ پہنچ رہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اسی واسطے اما عائشہ کہتی ہے کہ جب میں نے اللہ کے رسول کو اس وقت جو دیکھا تکلیف میں، تو پھر میں سمجھ گئی دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اس سے چھٹکارا پا سکتا ہے، یہ تکلیف دا عمر سے گزرنا ہوگا۔ امام حسن بصری اپنے بستر پہ لوٹ رہے تھے، بیٹی دیکھ رہی تھی، کئی دن ہو گیا، تو کہا کہ امام صاحب آپ کی متقی، آپ کا اتقاء، آپ کا تقوی، آپ کا عمل، یہ سب لوگ جانتے ہیں، آخر آپ کو پریشانی کیا ہے جو رات میں نیند نہیں آتی؟ کہا کہ بیٹی کیسے سو، کیسے سو؟ ملک الموت اوپر کھڑا ہوا ہے، کب موت آئے گی معلوم نہیں، سفر لمبا ہے، سامان بہت کم ہے، زیادہ راہ بہت کم ہے، میں نے کیا عمل کیا مجھے پتا نہیں، وہ عمل مجھے جنت لے جائے گا یا نہیں، اور اوپر سے کیا ہے، اسرافیل سور منہ میں رکھے ہوئے رب کا انتظار کر رہے ہیں، حکم ہوگا تو پھونک دوں، ادھر قیامت، ادھر میری موت، اور ادھر سرمایہ کم اور سفر اتنا لمبا، تو کیسے مجھے نیند آئے گی؟ کون؟ حسن بصری جیسی شخصیت جو امہات المومنین میں سے دودھ پیا ہے، ہاں ام المومنین کا دودھ نصیب ہوا جنہوں نے پوری زندگی کیا ہے اللہ کے لیے وقت رکھی تھی، ان کی حالت۔ ہم کس کونے میں ہیں؟ پھر ہمیں درد کیوں نہیں آتا؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ آخر یہ دنیا کی محبت کیوں، عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ جتنے جنازے اٹھائے ہیں آپ اپنے ہاتھوں سے، کیا اس بات کے گواہ نہیں ہے کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے اور تمہیں لے جا سکتی ہے؟ کیا نوجوانوں کے جنازے نہیں اٹھائے؟ صرف بوڑھوں ہی کے اٹھائے؟ کتنے نوجوان ہیں جو مر جاتے ہیں؟ اللہ نے ابھی تک زندہ رکھا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم ہے۔ بدلو، زندگی لگا دو، کامیاب ہو گئے، بس وہاں سے ندا آ جائے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا اللہ نے قبول کر لیا، تم جنتی ہو، تو بقیہ سب غم بھول جاؤ۔ اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے آپ کو عمل میں آگے لاؤ، اپنے آپ کو رب العالمین کے حساب کے لیے تیار رکھو۔ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کوئی اعتبار سے حد بندی نہیں ہے کہ فلاں وقت نہیں آئے گی، کبھی بھی آ سکتی ہے، اور جب بھی آئے گی تمہاری مدت مکمل طور پہ ختم ہے، پھر اس کے بعد حساب ہی حساب ہے، تمہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے اہم ترین چیز توحید ہے، اور سب سے بدترین جھوٹ شرک ہے، اور جو شرک پہ مرا اس کے لیے دائمی جہنم ہے، اور جو توحید پہ مرا اس کے لیے کسی نہ کسی وقت جنت ہے، خواہ وہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، شرک سے بچو، توحید کو مضبوطی سے پکڑ لو، یاد رکھو اس توحید کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے ایک نہ ایک دن جنت جانے کا موقع تو ملے گا۔ اللہ سے ڈرو، ایک دن سب کو مرنا ہے، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ دیکھو ہم نے ہمیشگی کی زندگی کسی کو دی ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ہم بلانے والے ہیں، آپ پر بھی موت طاری ہوگی، تو آپ کے دشمن کیا رہ جائیں گے؟ کون چھوٹا، کون بچا اس دنیا میں؟ سب کو مرنا ہے، سب کو جانا ہے۔
جاتے وقت کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کل کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اگر نہیں کی ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کہ آج میری زندگی اتنا بہتر بنا دے کہ میں شریعت پہ چلوں تو مجھے آسانی پیدا ہو، مجھے سکون ہو، میں گناہ چاہ کے بھی نہ کر سکوں، اس طرح گناہ کی زندگی میرے لیے تنگ کر دے اور حلال کی زندگی میرے لیے آسان کر دی۔ یہ تم نے کبھی مانگا ہے؟ دنیا کی زندگی میں جب فکر نہیں کرو گے تو پھر جنت کبھی نہیں ملے گی۔ جنتی لوگوں کا سب سے بڑا قول ہی یہی ہوگا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پورا یقین تھا کہ میں اللہ سے ملاقات کروں گا اور میرا حساب ہونے والا ہے۔ کتنے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے جو زندگی میں ہر مسئلے میں سوچتے ہیں کہ ایک دن اس کا جواب دینا ہے مجھے اور اللہ کے پاس ملاقات کرنا ہے۔ کس منہ سے جاؤ گے رب العالمین کے سامنے؟ جبکہ ہم گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں تو یاد رکھو گناہ کم ہوتے جائیں گے۔ جب بھی احساس ہوگا رب کے سامنے ہم کو کھڑے ہونا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ جنتی کہے گا کہ اصل میں مجھے یہ جو جنت کی ٹکٹ ملی ہے، جنت میں داخلہ، یہ اس واسطے کہ میں دنیا کی زندگی میں بہت ڈرا رہا، میں دنیا کی زندگی میں اللہ کے حساب کو، اللہ کی ملاقات کو سامنے رکھا تو ندا آئے گی ایک طرف سے وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جاؤ اپنی من پسند زندگی گزارو۔ یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں جو چاہے کرو گے جنت نہیں ملے گی، یہاں پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان نے اللہ کے رسول کے جمال کو دیکھا، حسن کو دیکھا، دیکھ کے اشعار بولے۔ بقیہ جتنی نعتیں دنیا میں بنیں گی یا بنائی جائیں گی یا بنائی جا چکے ہیں، حضرت حسان کے ان اشعار کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اللہ کے رسول کے حسن کو دیکھ کے انہوں نے کہا تھا۔ ہاں، معمولی حسین نہیں تھے، حضرت یوسف سے زیادہ حسن تو اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ کو دیا تھا۔ اللہ سے ڈر جاؤ، رونے کے بعد دل کا سکون جو ہوگا نا، آپ کو کسی بریانی اور مندی میں نہیں ملے گا۔ پتا ہے آپ نے وہ مزہ چکھا ہی نہیں ہے۔ رب کے سامنے گڑ گڑا کے دیکھو، پھر رب کا اطمینان جو رب دے گا تمہارے دلوں کو، وہ ایسا اطمینان ہے جو کروڑوں تم دے کے نہیں سنبھال سکتے۔ لیکن کیا کریں، ہم نے وہ مزے چکھے ہی نہیں ہیں۔ ایک ریکویسٹ ہے میرے بھائی، اس زندگی کی بے ثباتی کو سمجھو، یہ دنیا جانے والی ہے۔ کسی کو 25 مل گئی، کسی کو 50، کسی کو 60، کسی کو 70۔ لمبی ملی وہ بھی کوئی بیوٹی نہیں ہے، کم ملی وہ بھی کوئی بیوٹی نہیں ہے۔ بیوٹی تو اصل ہے کہ یہاں جو ملی وہ آخرت کی تیاری میں کوئی کر لیا اور جہنم کے عذاب سے بچ گیا اور جنت چلا گیا، اصل بیوٹی تو اس میں ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، یہ اصل کامیابی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، ورنہ دنیا کا سامان تو سوائے دھوکے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ کو شہادت کی خبر سنائی جائے یا موت کی خبر سنائی جائے، تمہارے کاموں سے رب خوش۔ اب آ گیا وہ وقت جب ملاقات کا ہے تو کون بندہ ہوگا جو کہے گا کہ نہیں میرے بیوی بچے واپس لوٹ دو؟ بلکہ ہر ایماندار بندہ یہ کہے گا ہم تو اسی کے انتظار میں تھے، لے چلو ہمیں۔ آج تو رب کی ملاقات کا دن ہے، موت تو ایک نعمت ہے اس کے لیے۔ اور آخری الفاظ ملک الموت وہاں پر کہتے ہیں آ کر، اے بہترین پاکیزہ پسندیدہ روح نکل۔ بس یہ کہنا تھا کہ روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے خالی خلی دعوے نہیں ہیں، عمل کی ضرورت ہے، عمل کی پہم ضرورت ہے، تب کہیں جا کے یہ موقع ملتا ہے، ورنہ تو بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ دوسری طرف اس کو بھی سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اما الکافر والمنافق، یا کمزور ایمان والا، برائی کرنے والا، دغاباز، دھوکے باز، مشرک، کافر، ملحد، منافق، اگر اس کی روح قبض کرنے کا موقع آتا ہے، سخت ترین، سیاہ ترین، کرست ترین ایسا چہرہ دیکھے تو ڈر جائیں، اس طرح کے فرشتے آ کے بیٹھنا شروع کر لیتے ہیں۔ بیان کیا کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے
تو سب سے پہلے اگر وہ اچھا انسان ہوتا ہے تو آسمان جیسے سورج والے یعنی سورج والے روشن ستارے جیسے خوبصورت صورتوں کے ساتھ فرشتے آ کے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس سے انہیں انس ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، اس سے انہیں کیا ہے اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہو، اللہ سے ملاقات چاہتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات چاہتا ہے، جو اللہ سے ملاقات نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملاقات نہیں چاہتا۔ تو اماں عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم سب موت سے کراہت کرتے ہیں تو موت کو کون چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ بات یہ نہیں ہے، جب ملک الموت یا فرشتے موت کے آ کر اطلاع دیتے ہیں کہ اب جانے کی تیاری ہے تو اس وقت مومن بندہ کہتا ہے کہ ہاں میں حاضر ہوں مجھے لے چلے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ اگر وہی کافر اور منافق ہوتا ہے تو وہ دراصل تنگی محسوس کرتا ہے اور بھاگنا شروع کرتا ہے۔ اس وقت موت تو ٹالے نہیں ٹلتی لیکن اس کی کیفیت کی درد مندی اور اس کے اندر کا درد وہ تمہیں دراصل میت کے اوپر کے آنکھ اور اجسام اور چہرے سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بعض کے چہرے تر و تازہ ہوتے ہیں مرنے کے بعد بھی، اور بعض کے چہرے کسی طرح کیا ہے کھجور کا درخت جو سوکھ کر ٹوٹ چکا ہو اس طرح کے کیا ہے حالات ہوتے ہیں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے، تو اس سے بھی ایک طرح کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا ابن عازب کی روایت میں کہ جب فرشتے آ کے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ بالکل وہ پوائنٹ آ جاتا ہے جہاں پر ایک لمحہ نہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے، تو اس وقت ملک الموت آتے ہیں، ساتھ میں انہیں خوشبو، ایک روایت ابو ہریرہ کی آئی ہے جس میں آیا ہے کہ سفید ریشمی کفن لیے ہوئے جنت کا آتے ہیں، دوسری روایت میں آیا ہے کہ خوشبو لیے ہوئے آتے ہیں اور ساتھ میں کفن لیے ہوئے آتے ہیں، اور آخری الفاظ ملک الموت وہاں پر کہتے ہیں آ کر اے بہترین پاکیزہ پسندیدہ روح نکل، بس یہ کہنا تھا کہ روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی کیفیت اگر عالم میں آپ تصور کریں تو اللہ کے رسول نے مثال دی جیسے مشکیزے کا ڈھکنا کھل جائے اور اس میں سے پانی اڈھیل دے تو اگر ایک قطرہ پانی بھی ہوگا تو کتنی آسانی سے آ جائے گا، اس طرح اس جسم کے قید خانے سے روح اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے، کوئی تکلیف نہیں۔ جیسے آپ کیا ہیں بوتل کھولیں پانی اندر ہو اور گلاس میں پانی ڈالنے کے لیے آپ بوتل کو جھکا دیں تو جیسے ہی آپ جھکائیں گے پانی کا ایک قطرہ بھی ہو بغیر کسی دقت کے پانی پورا ٹرانسفر ہو جائے گا بوتل میں یہ گلاس میں، اسی طرح آسانی یہ ایک قید خانہ ہے، یہ روح کا قید خانہ ہے، یاد رکھو۔ یہ جسم اصل میں قبرستان ہے، کس کا؟ روح کا، یہاں دفن ہے اندر کہیں، اور یہاں سے نکلنا ایک اہم ترین دردناک کیفیت ہے۔ اس کیفیت کو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ مومن بندہ ہے تو بس اسے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوگی، جیسے مشکیزے میں سے پانی نکل جاتا ہے اس طرح بالکل بھی کیا ہے وہ بس ملک الموت بلائیں کہ رب تمہاری روح کو بلاتا ہے نکل اے پاکیزہ روح، تو نہ اس کو بچوں کی پرواہ ہے، نہ بیوی کی پرواہ ہے، نہ مال کی پرواہ ہے، نہ دنیا کی پرواہ ہے، نہ ایئر کنڈیشن روم کی پرواہ ہے، نہ کمائی کی، وہ تو کہتا ہے یہ سب کچھ میں کر رہا تھا لیکن ساتھ میں رب کو نہیں بھولا، اگر رب نے اب یاد کیا ہے چلو میں ابھی نکلتا ہوں، خوشی خوشی نکل کے آ جاتا ہے اور اسے کوئی درد نہیں ہوتا، مشکیزے سے جس طرح پانی نکل اس طرح نکل جاتا ہے۔ اور اس روح کو جنت کے وہ کفن جو ریشمی لباس میں آیا ہوا ہے اور خوشبو جو جنت سے آئی ہوئی ہے اس میں لپیٹ کر فرشتے بڑے ادب و احترام سے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پلک جھپکنے کا وقفہ نہیں ہوتا، ایک ہاتھ سے دوسرا، تیسرا چوتھا فرشتہ دیتے 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 یہاں تک کہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے، اور آسمان کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہ فرشتہ جو اس روح کو لے کے گیا ہے، تو آسمان کا فرشتہ پوچھتا ہے کس کو لے کے آئے، کیونکہ ہر کس و ناکس کو تو دروازے نہیں کھولے جاتے نا جی، یہ تو آسمان کے فرشتے، آسمان کے دروازے ہیں۔ زمین کے محلات بھی اگر کوئی کیا ہے اہم ترین محل ہیں تو دروازہ نہیں کھولتا جب تک کہ پوچھتا نہیں کہ کون ہے، تو آسمان کے دروازے ایسے ویسے کو کیسے کھل جائیں گے، تو پوچھا جاتا ہے کون ہے،
وہاں سے وہ فرشتہ جواب دیتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، نام وہ لیتا ہے جو اس کا خوبصورت ترین نام تھا، اور لقب وہ لیتا ہے جو دنیا میں اسے خوبصورت ترین لقب تھا، ویسے نام اور لقب سے کہتا ہے کہ فلاں ابن فلاں تیرے لیے یہاں پر آئے ہیں، دروازہ کھولو، یہ رب کے ملاقات کے لیے جا رہی ہے روح۔ تو آسمان کا پہلا دروازہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ بلندی چڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اچھے مومن بندوں کی روح۔ یہ کیفیت سامنے میت ہو تو آپ کو نظر نہیں آئے گی، یہ کیفیت ایک اور عالم کا نام ہے، تمہیں دیکھے گا نہیں۔ ابھی موت ہوئی ہے باپ کی، بیٹا بیٹھا رو رہا ہے، لیکن اس کیفیت میں باپ پر کیا بیت رہی ہے، اس کی روح کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کو نہیں آئے گا اس دنیا میں رہتے ہوئے تصور۔ لیکن حدیث آپ کو بتا رہی کہ یہ ہو رہا ہے۔ اگر ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یقین رکھو اور چاہو کہ ایسا ہی معاملہ ہم سب کے ساتھ۔ تو اس کے لیے خالی خلی دعوے نہیں ہیں، عمل کی ضرورت ہے، عمل کی پہم ضرورت ہے، تب کہیں جا کے یہ موقع ملتا ہے، ورنہ تو بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ دوسری طرف اس کو بھی سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اما الکافر والمنافق، یا کمزور ایمان والا، برائی کرنے والا، دغاباز، دھوکے باز، مشرک، کافر، ملحد، منافق، اگر اس کی روح قبض کرنے کا موقع آتا ہے، سخت ترین، سیاہ ترین، کرخت ترین ایسا چہرہ دیکھے تو ڈر جائیں، اس طرح کے فرشتے آ کے بیٹھنا شروع کر لیتے ہیں قریب، یہاں تک کہ آخری وہ لمحہ آ جاتا ہے جہاں سے اس کی روح کو نکالنا ہوتا ہے، تو ملک الموت بھی پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خبیث روح نکل، چھپتی پھرتی تھی نا، اب جسم سے نکل۔ پھر اللہ کے رسول اس نکلنے کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ململ کا کپڑا، جو کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جس کو چادر کا کپڑا کہہ لیجئے، اگر کسی کانٹے دار درخت پر ڈال دیا جائے اور اس سے اس کو کھینچا جائے تو جس طرح الگ الگ ایک تاغا نکل کر الگ الگ آئے گا، اس طرح اس کے جسم سے الگ الگ ٹکڑے ہو کر رگوں کے اندر درد دے دے کر یہ روح نکلنا شروع ہوتی ہے۔ بعض جگہ تو قرآن ذکر کرتا ہے کہ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلْ مِنْ سُوءٍ، جو برائی کیا تھا اس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر چھپتا پھرے گا، روح نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے یہ فرشتے اس کے جسم میں اندر ڈوب کر اس کو کھینچیں گے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ڈوب کر کھینچنے والوں کی قسم، یہ کافر کی روح ہے۔ جسم کے اندر ملک الموت کے جو فرشتے ہیں وہ اندر اس سے داخل ہو کر اس کی روح جو چھپ کے پھرنا چاہتی ہے اس کو نکالتے ہیں، اس کو، یہاں تک کہ ایسا ہوتا ہے جیسے تم ململ کا کپڑا کسی کانٹے دار درخت پر ڈال کر کھینچو تو ٹکڑے ٹکڑے بن کے جس طرح نکلتا ہے، اسی طرح اس کی روح کٹ کٹ کے درد دے دے کر نکلتی ہے۔ تو جیسے ہی نکلتی ہے تارکول کا جہنم کا لباس ساتھ میں ہوتا ہے، اور اس سے ایسا بدبو نکلتی ہے، ایسی بدبو گویا کہ کئی دنوں کا مردار، اس کے اندر کے گوشت میں بھی اتنی بدبو نہیں ہوگی جتنی بدبو نکلتی ہے وہاں سے، اس میں اسے لپیٹا جاتا ہے، اور آنے واحد میں فرشتے اس کو لے جا کر ایک ہاتھ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے پر پہنچتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ آسمان کے فرشتے والے پوچھتے ہیں کہ کون، کس کی روح لایا ہے؟ خبیث ترین نام اللہ کے رسول کہتے ہیں، جب سے برا لقب جو اس دنیا میں استعمال ہوتا تھا اس سے فلاں ابن فلاں کی روح آئی ہے، ملک الموت کہتے ہیں، تو وہاں سے جواب آتا ہے کہ لا تفتح، اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی، اس کے بعد فرمایا کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، لا تفتح لهم ابواب السماء، اور جنت کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ تو وہاں سے اس کو کہا جائے گا کہ اس کو نہیں کھولا جائے گا، رب اس سے ملنا پسند ہی نہیں کرتا، آسمان کے دروازے ہم نہیں کھول سکتے۔ پوچھا جائے گا کہ اب کیا کیا جائے؟ جواب ہوگا کہ پھینکو اٹھا کے اس کو یہیں سے۔ پھر اللہ کے رسول نے سورہ حج
حج کی یہ آیت پڑھی فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ کہ ایسے اس کو اٹھا کے پھینکا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ ہوا کے اندر جو زور ہے اس کی وجہ سے اس کے ٹکڑے اڑ جائیں یا کوئی دور کے مکان میں وہ جا کے کیا ہے پڑے. اس سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں. یہ بدی اور برا اور ظالم اور منافق اور وہ انسان جو شرک کرتا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. یہ ہے روح نکلنے کی وہ کیفیت جو صحیح احادیث کے اندر آئی ہے. مسلمانوں خواہ کوئی کس سے بھی مرے یہ کیفیت سے تو گزرنا ہوتا ہے. ہاں کون سی بیماری سے مرے کس حالت میں مرے اس کیفیت سے تو گزرنا ہوتا ہے. موت کی ایک اپنی سختی ہے یاد رکھو وہاں سے گزرنا ہوتا ہے. تو پھر کیوں لاپرواہ زندگی گزارتے ہو کہ ہمیں کوئی چیز تکلیف ہی نہیں ہے. اے رب العالمین ہمیں معاف کر دے. ہم وہ کام نہیں کیے ہیں جو ابو بکر نے کیے. ہم وہ کام نہیں کیے جو ابو بکر نے کیے عمر نے کیے عبداللہ ابن عباس نے کیے رضی اللہ عنہم. لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں. اے اللہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں. اے اللہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں. تیرے نبی کا فرمان ہے جو جس سے محبت رکھتا ہے حشر میں اسی کے ساتھ ہوگا. اے اللہ ہمیں ابو بکر عمر جیسے لوگوں کے ساتھ رکھ. نبی کا پڑوسی بنا دے. نبی کا پڑوسی بنا دے. اے اللہ اصحاب رسول اللہ کے ساتھ رکھ. ہم نے کوئی عمل ان جیسا نہیں کیا لیکن یاد رکھ اللہ تیرے نبی کا قول ہے کہ جو محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ حشر ہوگا. تو وہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کر دے اور جنت میں پہنچے. تو اے اللہ آخری خواہش ہے کہ اللہ تو تیرے دیدار سے ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ تو تیرے دیدار سے ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ جب وہاں پر پہنچے رب العالمین ہمیں قریب کر لے. ہمارا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا کر دے اور جنت میں پہنچے. تو اے اللہ آخری خواہش ہے کہ اللہ تو تیرے دیدار سے ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ تو تیرے دیدار سے ہم سب. اللہ نور السماوات والارض یہ نور جو کچھ بھی ہے وہ تیرے دم سے تیری ذات سے. اے اللہ جنت کی تمام نعمتیں بیکار ہیں جب تیرا قرب ہوگا تیرا دیدار ہوگا. جو تیرا دیدار دیکھے گا اے اللہ اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے. اے اللہ جس کو تو دیدار نہ بتائے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم. اے اللہ جن کو تو اپنا دیدار نہیں بتلاتا ہے کہتا ہے کہ میں اس کو جہنم میں بھیج دوں گا. اے رب العالمین ہمیں معاف کر دے. ہم وہ کام نہیں کیے ہیں جو ابو بکر نے کیے. ہم وہ کام نہیں کیے جو ابو بکر نے کیے عمر نے کیے عبداللہ ابن عباس نے کیے رضی اللہ عنہم. لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں. اے اللہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں. اے اللہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں. تیرے نبی کا فرمان ہے جو جس سے محبت رکھتا ہے حشر میں اسی کے ساتھ ہوگا. اے اللہ ہمیں ابو بکر عمر جیسے لوگوں کے ساتھ رکھ. نبی کا پڑوسی بنا دے. نبی کا پڑوسی بنا دے. اے اللہ اصحاب رسول اللہ کے ساتھ رکھ. ہم نے کوئی عمل ان جیسا نہیں کیا لیکن یاد رکھ اللہ تیرے نبی کا قول ہے کہ جو محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ حشر ہوگا. ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس ہے کچھ نہیں لیکن تیری امید ہے تیری رحمت ہے کہ تیری رحمت کے آگے ہمارے سب گناہ بالکل بھی حیج ہیں بالکل بھی کم ہیں. تیری رحمت بہت وسیع ہے. وسعت ربی علی غضبی کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پہ لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ چھائی ہوئی ہے. اے اللہ اپنے غضب کو ختم کر. اے اللہ مجھے ہم سب پر رحم کر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار. دل درد سے افسردہ آنکھیں شکیبانہ علماء کی جدائی سے ویران ہے میخانہ. دل درد سے افسردہ سوچا بھی نہیں تھا کچھ ایسا بھی کبھی ہوگا. سوچا بھی نہیں تھا کچھ
گلشن سے نفس ذائقة الموت ثم إلينا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام، AR الحاجری اسلامک چینل ہے، یہ آپ کا اپنا چینل ہے. عبد الرحمن بن عثمان الحاجری میرے فرزند، یہ ان کا چینل ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور بیل آئیکن کو پریس کریں. زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک اس چینل کو پہنچانے کا ذریعہ بنیں، اور آپ کے کمنٹس اس سے متعلق، اس چینل کے متعلق آپ ضرور اپنے کمنٹس ہم تک پہنچائیں، اس چینل تک پہنچائیں، تاکہ اگر کہیں ہماری غلطی ہو تو اس کی اصلاح کی جا سکے، اور زیادہ سے زیادہ بہتر معلومات اسلام سے متعلق آپ تک پہنچائی جائے. اس چینل کے ذریعے سے قرأت کلام پاک اور علماء کرام کے بیانات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچائے جائیں گے. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.